ہمیں دوبارہ زمین میں بھیج دے، دوبارہ دنیا میں بھیج دے۔ ہم 100 روپے دینے والے دانی تھے، ہم یہ سندل پور جلسہ میں 100 روپے دیے، ہاں ہمارے پاس وسعت تھی، ہمارے پاس طاقت تھی، ہم 1000 روپیہ دیں گے۔ اے اللہ ہم تیری عبادت میں مشغول ہو جائیں گے، ہماری نفلی عبادتوں میں اضافہ ہو جائیں گے، لیکن ہاں افسوس کا مقام ہے، آپ کی بات وہاں نہیں سنی جائے گی۔ آپ تمنا کریں گے کہ ہمیں دوبارہ زمین میں بھیج دے، لیکن ایسا نہیں ہوگا۔ اس لیے نہیں ہوگا میرے پیارے ساتھیوں، آپ کو ایک عدالتی بات بتا رہا ہوں۔ ایک انسان نے ایک آدمی کو قتل کیا اور ایک انسان نے 10 آدمی کو قتل کیا۔ سپریم کورٹ میں کھڑے ہیں، عدالت میں کھڑے ہیں، فیصلہ سنایا جا رہا ہے۔ اس نے ایک آدمی کو قتل کیا، قتل کے بدلے بھی اس کو قتل کر دیا جائے۔ اس نے 10 آدمی کو قتل کیا، ان کو بھی قتل کے بدلے قتل کیا جائے۔ دنیا میں پورا کا پورا انصاف نہیں ملے گا۔ اللہ فرماتا ہے اے میرے بندو، دنیا میں کوئی میرے اوپر ایمان لے آیا، دنیا میں کوئی میرے اوپر یقین کیا اور مجھے نہ دیکھتے ہوئے بھی نہ جنت دیکھی نہ جہنم دیکھی، پھر بھی میرے اوپر ایمان لے آیا اور ایمان لا کر دنیا میں فجر کے وقت لحاف چھوڑ کے سردیوں کے موسم میں بھی نماز پڑھے، دنیا میں لوگوں کی مدد کی۔ ہاں کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو اپنا حلیہ بدل کے، اپنی شکل بدل کے لوگوں سے چندہ وصول کیا کرتے تھے، لیکن ہاں اس کے مقابلے میں کوئی ایسے بھی ہیں جو دانی تھے، دان دینے والے تھے، زکوٰۃ دینے والے تھے میرے پیارے ساتھیوں، یتیم کی مدد کرنے والے تھے۔ اور کوئی ایسے بھی ہیں یتیموں کے مال کو کھا رہے تھے، غریبوں کے مال کو کھا رہے تھے۔ دنیا میں تمہارا اسٹینڈرڈ الگ تھا، دنیا میں ان کا معیار الگ تھا۔ ہم کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم تمہیں دوبارہ زمین میں بھیج دیں؟ ہوتا ہے نا، کچھ لوگ اللہ پر یقین کر کے نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، لیکن ہم نے کتنے مسلمانوں کی زبان سے یہ سنی ہے، وہ یہ کہتے کہ نہ جنت دیکھیے نہ جہنم دیکھیے۔ اللہ ہے کہ نہیں، قبر میں لوگ چلے گئے دوبارہ واپس نہیں آیا، نہ جنت نہ جہنم کچھ بھی ہم نے نہیں دیکھی، ہم کیسے مان لے، کیسے یقین کر لے؟ پتہ نہیں نماز پڑھ کے فائدہ ہوگا یا نہیں، کاروبار چھوڑ کے نماز پڑھنا پڑ رہا ہے، پتہ نہیں فائدہ ہے یا نہیں۔ باپ چلے گئے، دادا چلے گئے، پردادا چلے گئے، لکڑ دادا سارے لوگ دنیا سے چلے گئے، کوئی آج تک واپس نہیں آیا، پتہ نہیں قبر میں عذاب ہو رہا ہے یا نہیں۔ دنیا میں نیکی کر کے کیا فائدہ ہے؟ دنیا میں مدد کر کے کیا فائدہ ہے؟ نماز پڑھ کے کیا فائدہ ہے؟ میرے بھائیوں اتنا جان لیجئے، اگر یہ آپ کا ایمان ہے، آپ کے اندر یہ عقیدہ ہے، میرے بھائیوں آپ کا ایمان کمزور ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، فی جنات یتساءلون، جنتی پوچھیں گے عن المجرمین، جہنمیوں سے پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، اے جہنمیوں یہ بتاؤ تمہیں آج جہنم میں کیوں جلنا پڑ رہا ہے، جہنم میں کیوں آئے ہو؟ ان کا ایک جواب یہ بھی ہوگا وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، ہم تو دنیا میں قیامت کو جھٹلایا کرتے تھے، ہمارا یقین ہی نہیں تھا کہ قیامت ہوگی۔ ایک وجہ یہ بھی بتائیں گے کہ آپ جہنمی ہونے کا سبب یہ ہے کہ اگر آپ کا ایمان مضبوط نہیں ہے، نماز پڑھیے، روزہ رکھیے، ان سے پہلے آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ آپ اپنا ایمان مضبوط کیجئے۔ میرے پیارے ساتھیوں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اے پروردگار دنیا کی بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت کی بھی بھلائی عطا فرما۔ دنیا کی بھلائی ہے کہ ہم یہ اللہ سے دعا کریں اے اللہ ہمارے پاس مال ہو، ہمارے پاس دولت ہو، لیکن اس دولت کو ہم اللہ کے راستے میں لگائیں گے، اس دولت کو صحیح راستے میں لگائیں گے، اس دولت کو اپنی بیویوں میں خرچ کریں گے، اپنے بچوں میں خرچ کریں گے، گاؤں میں جو غریب ہے وہاں خرچ کریں گے، کہیں مدرسہ چل رہا ہے وہاں خرچ کریں گے۔ اچھی نیت اور نیک ارادے سے اگر اللہ سے دولت مانگ رہے ہیں تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے، اس میں کوئی برائی نہیں ہے۔ پھر یہ نیت کہ اللہ دولت ہو جائے فلاں آدمی سے مقابلہ کروں گا، مکیش امبانی سے لڑوں گا، ان کی فیملی سے لڑوں گا، مقابلہ کروں گا، تعاون سے آگے بڑھوں گا۔ گاؤں میں کوئی اگر امیر آدمی ہے، آپ من من میں اللہ سے دعا کریں اللہ کم سے کم ان سے زیادہ اگر میرے پاس مال ہو جائے ان کا مقابلہ کروں گا۔ مقابلہ اس جگہ پہ جائز ہے، کوئی 10 روپیہ دے رہا ہے آپ 20 روپیہ دیجئے، یہ جائز ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، دنیا کی بھلائی تو یہ بھی ہے ہم جب شادی کریں، ہماری جب شادی ہو تو ہم اللہ تعالیٰ سے کہیں اے اللہ کسی دیندار گھرانے میں ہماری شادی ہو، ہمارا سسرال ویسے جگہ پہ ہو
جہاں کے لوگ ڈکیت نہیں ہیں، جہاں کے لوگ چور نہیں ہیں، جہاں کے لوگ سود نہیں کھاتے ہیں، جہاں کے لوگ کاروبار میں یتیموں کا مال نہیں ملاتے ہیں، میرے پیارے ساتھیوں یہ بھی ہم دعا کر سکتے ہیں، ہم یہ بھی دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہماری بیوی جو بن کے آئے وہ بھی نیک ہو۔ کوئی برائی کی بات نہیں ہے، لیکن آپ دیکھے ہوں گے آسمان میں ٹوٹتا ہوا تارا، اور کیا ہم اور آپ بولتے ہیں کہ شیطان کو درہ مارا جاتا ہے، یہ سب کچھ نہیں ہوتا ہے۔ ایک ابھی سائنس کی پڑھائی کر رہی رہتے، منگل گرہ اور برہسپتی گرہ کے بیچ میں چھوٹے چھوٹے اسٹرائڈ ہوتے ہیں، پتھر ہوتے ہیں جن کو چھدر گرہ کہا جاتا ہے۔ یہ جب اپنے پرتھوی کی اور آتے ہیں، منگل گرہ کی اور آتے ہیں، اور منگل گرہ اپنے لکیر کو، اپنے وربٹ کو چھوڑ جاتے ہیں، یہ اپنا ڈائریکشن بدل لیتا ہے، اور منگل گرہ کے بعد ہماری پرتھوی ہے، ہماری یہ زمین ہے، تب وہ دھماکے سے گرتا ہے، ٹوٹتا ہے۔ ہم اور آپ کیا بولتے ہیں؟ ٹوٹتا ہوا تارا۔ اور جب ٹوٹتا ہوا تارا دیکھ لیتا ہے نوجوان تو اس میں منت مانگتا ہے۔ بہت سے لوگ مانتے ہیں، عقیدہ بنا لیا کہ یا اللہ یہ ٹوٹتا ہوا تارا ہے، ہماری یہ ہو وہ ہو، جن کی شادی نہیں وہ کہیں گے ہماری شادی ہو، جن کی ہو گئے کہ ہمارے بچے میں برکت ہو۔ میرے بھائیوں یہ عقیدہ نہیں بنانا چاہیے، آپ ایسے ہی دعا کیجئے، کوئی ضروری ہے کہ ٹوٹتا ہوا تارا دیکھیں تبھی منت مانگیں؟ تو یہ ایسے کچھ لوگ ہوتے ہیں۔ آپ اللہ سے دعا کیجئے اللہ ہماری بیوی جو بن کے آئے، نیک بن کے آئے، دیندار بن کے آئے۔ اذا خطب الیکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ الا تفعلوا تکن فتنۃ فی الارض وفساد کبیر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جب تمہارے گھر میں دیندار رشتہ ہے، جب کوئی دیندار رشتے کا تمہیں پیغام دے تو ان کو قبول کر لینا چاہیے۔ اگر ان کی دینداری تمہیں پسند آ جائے، ان کا اخلاق تمہیں پسند آ جائے، ان کا کردار تمہیں پسند آ جائے تو تم ان کو ترجیح دو، ان کے ساتھ اپنی بیٹی کا نکاح کر دو، ان کے ساتھ اپنے بیٹے کا نکاح کر دو۔ ہاں اگر تم نے ایسا نہیں کیا، الا تفعلوا، اگر ایسا نہیں کیا تو تکن فتنۃ فی الارض، زمین میں فتنہ پھیل جائے گا، زمین میں فتنہ برپا ہوگا، اور ہاں وفساد کبیر، اور بہت بڑا فساد ہوگا۔ دیندار کو ترجیح دینی چاہیے۔ میرے پیارے ساتھیوں دنیا کی بھلائی ہے کہ ہم دیندار گھرانے میں شادی کریں، ہماری شادی دیندار گھرانے میں ہو۔ ہم اللہ سے دعا کریں، آئے اللہ کسی شرابی کے گھر میں ہماری شادی نہ ہو، آئے اللہ ہماری بیوی جو بن کے آئے وہ ہم سے زیادہ محبت کرنے والی ہو، اور اس خاندان میں شادی کیجئے جس خاندان کی لڑکیاں زیادہ بچے جننے والی ہو۔ آپ کہیں گے کیا کیا الٹی الٹی باتیں کر رہے بھائی؟ میرے بھائیو یہ حدیث کی بات ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں تنکح المرأۃ لاربعین، عورت سے 4 چیزوں کی بنا پر شادی کی جاتی ہے۔ لمالہا، ان کا مال دیکھا جاتا ہے، ان کی پراپرٹی دیکھی جاتی ہے۔ ولجمالہا، ان کی خوبصورتی دیکھی جاتی ہے۔ ولحسبہا، ان کا حسب النسب دیکھا جاتا ہے۔ ولدینہا، اور اس کی دینداری دیکھی جاتی ہے۔ کن کو ترجیح دیں؟ فاظفر بذات الدین، دیندار عورت کو ترجیح دی جائے۔ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم دیندار رشتے کو ترجیح دیں۔ میرے پیارے ساتھیوں یہودی جو تھے، یہودی مال دے کر شادی کیا کرتے تھے، نصارہ عیسائی عورت کے حسن و جمال دے کر شادی کرتے تھے، اور زمانہ جاہلیت میں عرب قوم حسب و نسب خاندان دے کر شادی کرتے تھے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں آئے میرے صحابہ، آئے میری امتی، آئے میرے جماعت کے لوگوں، تم لوگ دیندار دے کر شادی کرو، تم لوگ دیندار دیکھ کے شادی کرو۔ صحابہ کرام سفر میں، میرے پیارے ساتھیوں صحابہ کرام نے اللہ کے رسول سے سوال کیا، آئے اللہ کے رسول سونے اور چاندی کے خزانے سے علاوہ بہتر خزانہ کون سا ہے؟ اسی کو ہم اپنائیں گے۔ کون سا بہتر خزانہ ہے؟ سونے اور چاندی کے علاوہ۔ ہم اور آپ روپیے درہم و دینار سے بڑھ کر کوئی خزانہ سمجھیں گے؟ نہیں۔ ان صحابہ کا سوال دیکھیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں افضلہ لسان ذاکر وقلب شاکر وزوجۃ مؤمنۃ تعینہ علی ایمانہ۔ اے لوگو، سونے اور چاندی کے خزانے سے بہتر خزانہ وہ ہے
انسان کے پاس ایسی زبان ہو جو اللہ کا ذکر کرنے والی ہو، جو اللہ کو یاد کرنے والی ہو، انسان کے پاس ایسا دل ہو جو شکر گزار ہو، تھوڑی ہی چیزوں پہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہو، چھوٹی ہی چیزوں پہ، تھوڑی ہی چیزوں پہ اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہو، ایسا انسان کے پاس دل ہو جو شکر گزار ہو، ایسا دل ہو جو شاکر ہو۔ اور تیسرے نمبر پہ فرمایا وَزَوْجَةٌ مُؤْمِنَةٌ تُعِينُهُ عَلَىٰ ایمان